الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آیا اس کا جانا یقینی ہے۔ نظام قدرت کے طے شدہ وقت متعین گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے کے چند روز بعد ہی جانے والے کی شکل تک اوجھل ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد تو اس کا نام تک باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس فانی دنیا میں آنے والے کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن کے نام کبھی مٹتے نہیں۔ ان کے نام اور کام ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کی حیات اور خدمات کا بار بار ذکر ہوتا ہے، ان کی فکر اور خیالات کی ہر زمانے میں معنویت رہتی ہے۔ ایسی عظیم قابل قدر شخصیات میں ایک نام ہے سر سید احمد خان علیہ الرحمہ کا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی قوم کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ مولانا الطاف حسین حالی کے الفاظ ہیں: ہم نے سر سید سے قومی خدمت کا مفہوم سمجھا اور دوسروں کے لیے اپنی زندگی کے عیش و آرام کو قربان کر دینے کا سبق پڑھا۔ آج کی اس گفتگو میں سر سید کے ایک خاص گوشے کا احاطہ کرنے کی کوشش ہے۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے ایک عظیم مفکر، دانشور، فلاسفر، ماہر تعلیم، سیاستداں، سوشل ریفارمر، آتھر، جرنلسٹ اور ترقی پسند رہنما تھے۔ انہوں نے جس میدان میں بھی قدم بڑھایا، اپنی تحریر، تقاریر اور طرز عمل سے ان میں انمٹ نقوش مرتب کیے ہیں۔ سر سید کا خاندان علمی اور مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ انتظامی حکومت میں نامور رہا ہے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد سر سید نے بھی سرکاری ملازمت اختیار کر لی تھی۔ سر سید کو ابتدا سے ہی علمی اور تعلیمی مسائل سے گہرا لگاؤ رہا، اور جہاں کہیں وہ رہے انہوں نے مسلمانوں میں اشاعت تعلیم کی ممکن حد تک کوشش کی، اور اپنی ملازمت کے دوران مختلف جگہوں پر رہتے ہوئے اداروں کی بنیاد ڈالی تاکہ مسلمان جدید تعلیم سے آراستہ ہو سکے۔ 1875 میں علی گڑھ کی سرزمین پر جس مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالی، وہ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی راہوں سے گزرتا ہوا 1920 میں یونیورسٹی کے مقام تک پہنچا، اور اس کا نام مسلم یونیورسٹی رکھا گیا۔ سر سید احمد خان اپنی زندگی میں اسے یونیورسٹی بنتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکے، لیکن مدرسۃ العلوم اور محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی تمام تر ذمہ داری ان کی حیات میں ان کے ہی کاندھوں پر رہی۔ 24 مئی 1875، 24 مئی 1875 کو مدرسۃ العلوم کے قیام کے ایک سال بعد سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ لے کر اگست 1876، اگست 1876 کے پہلے ہفتے میں پرماننٹ علی گڑھ منتقل ہو گئے تھے، اور پینشن پر اپنی زندگی کے بقیہ 22 سال کالج کی خدمت میں گزارے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی سربلندی کے لیے ملک میں جدید تعلیم کی تحریک اور مسلم یونیورسٹی کے قیام نے سر سید کی شخصیت کو زندہ و جاوید بنا دیا۔ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں انہوں نے ایک ایسی وراثت چھوڑی ہے جس کا نعم البدل ممکن نہیں۔ سر سید تعلیم کے ساتھ تربیتی پہلو کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، اور انہوں نے حالات کا بخوبی مشاہدہ کرنے کے بعد علی گڑھ میں ایک ایسے ادارے کی داغ بیل ڈالی تھی جو صرف تعلیم گاہ ہی نہیں بلکہ تربیت گاہ بھی ہو۔ سر سید نے سیکولر ایجوکیشن کے ساتھ ریلیجیس ایجوکیشن اور اسلامی کریکٹر کا پورا لحاظ رکھا۔ دینیات کی تعلیم لازم کی گئی، اور ہاسٹل کے طلبہ کے لیے نماز کی پابندی ضروری قرار دی گئی، یہاں تک کہ اس کے لیے حاضری بھی ہوا کرتی تھی۔ سر سید نے اپنے مخصوص انداز تربیت سے ادارے کے طلبہ کی اسلامی فکر بنانے کا اہم فریضہ انجام دیا، اور انہوں نے عملاً اپنے اس مقولے کو سچ کر دکھایا تھا کہ میں
اس ادارے کے طلبہ کے دائیں ہاتھ میں قرآن، بائیں ہاتھ میں فلسفہ اور سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج دیکھنا چاہتا ہوں۔ سر سید نے ایسے علماء کی خدمات حاصل کی جو دین کے جید عالم ہونے کے ساتھ طلبہ میں اسلامی کردار اور دینی روح پیدا کر سکتے تھے۔ اس کے لیے علامہ شبلی نعمانی اور مولانا عبداللہ انصاری کی خدمات لی گئیں۔ مولانا عبداللہ انصاری سر سید کے استاد مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ کے نواسے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے داماد تھے۔ ضلع سہارنپور کے قصبہ امبہٹا پیرزادگان کے نوجوان مولانا عبداللہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے۔ مولانا عبداللہ انصاری کو MAO کالج کا اولین ناظم دینیات ہونے کا شرف حاصل ہے اور وہ تاحیات 1925 میں انتقال کے وقت تک علی گڑھ کے اس ادارے میں ناظم دینیات کی خدمات انجام دیتے رہے۔ سیرت نگار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شبلی نعمانی طلبہ کو تفسیر قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگاہ کراتے۔ اسی زمانے میں علی گڑھ کالج کی دینیات کے لیے سر سید نے مولانا شبلی نعمانی سے عربی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مختصر رسالہ لکھوایا جس کا نام تاریخ بدء الاسلام ہے، اور مولانا حمید الدین فرائی صاحب سے اس کا ترجمہ فارسی میں کرایا۔ مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور ہے، مگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بدء الاسلام پہلی تصنیف ہے جو سر سید کی خواہش پر علی گڑھ کے طلبہ کے لیے لکھی گئی تھی۔ طلبہ کے دلوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت و محبت کی جذبات پیدا کرنے اور سیرت و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت کرانے کی غرض سے مولانا شبلی نے نصابی درس و تدریس کے علاوہ اپنی قیامگاہ پر مجلسیں بھی منعقد کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے ربیع الاول کے ماہ مبارک کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کا مناسب موقع خیال کیا اور اپنی کوٹھی پر میلاد کی محفل کا آغاز کر دیا، جو آگے چل کر یونیورسٹی کی مذہبی روایت بن گئی۔ علامہ سید سلیمان ندوی حیات شبلی میں لکھتے ہیں، مولانا نے کالج میں میلاد کی مجلسوں کی بنیاد ڈالی۔ شروع میں یہ جلسہ خود اپنے بنگلے پر کرتے تھے اور تھوڑے سے آدمی مدعو ہوتے تھے۔ مولانا خود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پہلو پر تقریر فرماتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان جلسوں سے دلچسپی بڑھنے لگی تو 30 اکتوبر 1891 30 اکتوبر 1891 کو سیرت میلاد کا پہلا جلسہ سالار منزل میں مولانا شبلی نعمانی کے اہتمام سے ہوا اور کچھ عرصے بعد اسٹریچی ہال میں ہونے لگا۔ یونیورسٹی بننے کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سرگرمیاں مزید تیز ہوئیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ سیرت میلاد کا یہ سلسلہ بدستور جاری ہے، اور ہر سال بسلسلہ جشن ولادت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو کینیڈی ہال میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ تعلیم اور سماجی خدمات کے علاوہ سر سید کے فکر و عمل کا ایک دائرہ تصنیف و تالیف بھی رہا ہے۔ 23 سال 23 ایئرز کی عمر میں اس سفر کا آغاز ہونے پر تا حیات اپنی زندگی کے آخری وقت تک وہ اس میدان میں مصروف رہے۔ اپنے 57 سالہ اس سفر میں بہت سے مضامین، مقالات، ایڈیٹوریلز، لیٹرز کے علاوہ بہت سے اہم موضوعات پر بہت سی اہم کتابیں لکھی۔ ان کی 3 اہم تصانیف کا ذکر اس ثبوت کے لیے کافی ہے کہ سر سید کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق تھا۔ ان 3 کے نام ہیں: نمبر 1 جلاء القلوب بذکر المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 خطبات احمدیہ، نمبر 3 جواب امہات المؤمنین و ازواج مطہرہ۔ سر سید نے اپنی تصنیفی زندگی کے شروعاتی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس پر ایک کتاب کی تالیف کی،
جس کا نام جلاء القلوب بذکر المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ یہ کتاب 1842 میں لکھی گئی اور رمضان المبارک میں دہلی کے ایک پریس سے شائع ہوئی۔ 65 صفحات 65 پیجز پر مشتمل اس کتاب میں سر سید نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ سر سید لکھتے ہیں، دنیا میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیجیے اور ہر دم ان کے نام پر دم دیجیے۔ سر سید کی دوسری کتاب خطبات احمدیہ۔ ہندوستان کی ایک اسٹیٹ کے گورنر سر ولیم میور نے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق مذہبی تعصب کی بنا پر بے بنیاد الزامات پر مبنی ایک کتاب لائف آف محمد کے نام سے لکھی، جس کا بہت چرچا ہوا۔ سر سید کا پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا والہانہ تعلق تھا کہ اس کتاب کے آنے سے وہ سخت بے چین اور مضطرب ہو گئے، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اس کتاب کا مدلل جواب لکھا جائے اور مستند بیانات سے تمام الزامات کا غلط ہونا ثابت کیا جائے۔ اس کام کے لیے سر سید کو انگلینڈ کا سفر کرنا ضروری ہو گیا تاکہ برٹش میوزیم کتب خانے سے میٹیریل کلیکٹ کر سکے۔ اللہ نے ان کو یہ موقع تو فراہم کر دیا، لیکن وہاں قیام کے دوران ان کے پاس رقم ختم ہو گئی جس کا انتظام وہ وہاں نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا رقم کی دستیابی کے لیے انہوں نے ہندوستان میں اپنے رفقا کو لکھا کہ وہ قرض کی شکل میں رقم کا انتظام کریں، اور اگر قرض ممکن نہ ہو سکے تو ان کے گھر کا سامان بیچ کر رقم پوری کی جائے، یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر ان کی وہ کتابیں جو ان کو بہت عزیز تھیں ان کو بھی فروخت کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ انگلینڈ میں رہ کر شب و روز لکھنے میں مصروف رہیں اور فنڈز کی کمی اس کام میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ سر سید کامیاب ہوئے اس کتاب کا محققانہ جواب دینے میں۔ خطبات احمدیہ 12 مقالوں پر مشتمل ہے، اور ان اردو مقالات کی انگریزی تلخیص سر سید نے لندن میں ہی چھپوا دی، جس کا نام تھا ایسیز آن دا لائف آف محمد، تیسری اور آخری تحریر۔ امہات المؤمنین کے نام سے ایک انگریز کے تحریر کردہ رسالے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات پر اعتراضات کیے گئے تھے۔ اہل بیت سے محبت و عقیدت رکھنے والے سر سید سے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس پر خاموش رہتے؟ انہوں نے اس کے جواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی حمایت میں لکھنا شروع کیا اور اعتراضات کے جواب دیے۔ ازواج مطہرات کی تکریم و تعظیم میں لکھی جانے والی اس تحریر کے بعد سر سید کو کچھ اور لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ سر سید کا یہ آخری مضمون ہے جو مرحوم نے اپنی وفات سے 9 روز پہلے لکھا۔ مضمون مکمل نہ ہو سکا کہ وقت موعود آ پہنچا اور 9 روز بعد سر سید کا انتقال ہو گیا۔ سر سید جتنا کچھ لکھ پائے تھے اسے ان کی وفات کے بعد بطور یادگار اخیر عمر سر سید جواب امہات المومنین کے نام سے علی گڑھ سے شائع کر دیا گیا۔ یہ رسالہ 36 صفحات 36 پیجز پر مشتمل ہے۔ سر سید کے لٹریری اسسٹنٹ وحید الدین سلیم صاحب مرحوم نے رسالے کے شروع میں سر سید کا آخری مضمون کے عنوان سے لکھا ہے: سر سید نے وفات سے 9 روز پہلے جو مضمون حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی نسبت لکھا، اس کا مسودہ صاف کیا ہوا ہمارے پاس ہے۔ اس مضمون کو دیکھنے سے ہر شخص کو یقین ہوگا کہ سر سید نے مرتے دم تک اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں زندگی بسر کی۔ افسوس کہ یہ مضمون ناتمام رہ گیا اور پیام اجل آ پہنچا۔ سر سید کی خدمات کے حوالے سے تعلیم کا ذکر محض دنیاوی علوم میں ترقی دلانے کے اینگل سے کیا جاتا ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ سر سید کی نظر میں مسلمانوں کے زوال کی وجہ جدید تعلیم سے دوری تھی، اور وہ اپنی اس رائے پر قائم تھے کہ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کی زندگی سے نکلنے کے لیے ان تمام علوم جو دنیاوی تعلیم سے متعلق ہیں
اور ترقی یافتہ قوموں میں رائج ہے کا حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ دینی علوم کا حصول بھی لازم سمجھتے تھے۔ دینی علوم کی اہمیت پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہر ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے مذہبی عقائد اور ضروری مسائل، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے واقف ہو۔ جو لوگ قوم کی بھلائی کے درپے ہیں اور دنیاوی علوم کو اپنی قوم میں ترقی دینا چاہتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانی عقائد اور ضروری احکام، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کی تعلیم دیں۔ یہی نعمت ان کو دوسری دنیا میں نجات دینے والی اور عذاب علیم سے آڑے آنے والی ہے۔ سر سید کی پوری زندگی مسلمانوں کی خیر خواہی اور اسلام کی دفاع میں گزری۔ اسلام اور اسلامی شریعت پر کوئی معترض ہوتا، کوئی غلط بیان نہیں کی جاتی، کسی کو غلط فہمی ہوتی، اعتراضات و شبہات ان کے علم میں آتے تو نہایت مدلل انداز میں ان کا جواب دیتے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کا نقطہ نظر واضح کرتے۔ سر سید کی تحریروں اور عمل سے اور ان کی پوری زندگی کے واقعات سے اس کا قطعی ثبوت ملتا ہے کہ سر سید کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والیانہ لگاؤ اور اہل بیت سے عقیدت و محبت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور سیرت و سنت کے معاملے میں نہایت راسخ العقیدہ اور سچے مسلمان تھے۔ زندگی کا اختتام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے ہوا۔ مولانا الطاف حسین علی نے لکھا ہے کہ مرتے وقت سر سید کی زبان پر جو قرآنی آیات جاری تھیں ان میں سے ایک یہ تھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ عمر کی 80 سال 80 ایئرز طے کرنے کے بعد ملت اسلامیہ ہند کے عظیم ترین فرزند سر سید احمد خان علیہ الرحمہ نے رخت سفر باندھا اور 27 مارچ 1898 27 مارچ 1898 کو چل بسے۔ اگلے روز 28 مارچ کو اپنے قائم کیے ہوئے ادارے کی جامع مسجد کے ایک حصے میں زیر زمین ہو کر آرام فرمانے لگے۔ اللہ رب العزت سر سید کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں دینی و ملی و قومی خدمات کے مواقع میسر کرے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہنے و مکمل پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔